وہ پچھلی صدی سے جیل میں تھا، لیکن ہر انٹیروگیشن پر اسرائیلی آفیسرز کو یہ کہہ کر حیران کر دیتا تھا کہ 1000 فلسطینی قیدیوں کو قطار میں کھڑا کر کے سائن لیے جا رہے تھے۔ لیکن جب یحییٰ سنوار کی باری آئی تو غزہ میں حماس کے 24 میں سے صرف 2 بٹالینز 10 ماہ میں اسرائیل ختم کر پایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل سے پوچھے بغیر ہی یہ ڈیل فائنل کر دے، ایسا بھی کہا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بہت جلد میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں گا، میں گورنمنٹ ہوں گا اور تم کہتے ہو۔ امریکی الیکشن میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کمالا ہیرس نے جوش اوریجن کے شپیرو کو چھوڑ کر لیفٹ انکلائن لبرل ٹم والز کو چنا ہے، جس کی ایک کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ حماس نے ماڈریٹ لیڈرشپ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ہارڈ لائنر غزہ چیف یحییٰ سنوار کو چیئرمین الیکٹ کر لیا ہے۔ انہیں یونانیمس ڈیسیژن سے حماس ممبرز نے متفقہ طور پر اپنا لیڈر چنا ہے۔ 2004 میں ڈاکٹر رنتیسی کی اسرائیلی میزائل حملے میں ہلاکت کے بعد 20 سال بعد تقریباً یہ پہلا موقع ہے کہ حماس کا سربراہ کسی ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جو غزہ اسٹرپ میں موجود ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ رہیں گے بھی یہاں ہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ پہلے تو ساتھیوں یہ سمجھ لیں کہ حماس عرب کی اخوان المسلمین کی طرح، مسلم برادرہڈ کی طرح ایک انتہائی منظم تنظیم ہے، جس میں ڈکٹیٹرشپ یا خاندانی نظام کی طرح کی روایات نہیں ہیں۔ کوئی بھی لیڈر اپنا گروپ یا فیملی مونوپلی قائم نہیں کر سکتا۔ اس کا ڈسپلن بہت سخت گیر قسم کا ہے، ملٹری قسم کا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیلی انٹیلیجنس کے سینئر لوگوں کی گفتگو بھی دکھائیں گے کہ حماس، جس کا اصل نام حرکت المقاومت الاسلامیہ ہے، وہ جیلوں میں کس طرح اپنی آرگنائزیشن کو برقرار رکھتے ہیں۔ یحییٰ سنوار جو اسرائیلی اور امریکی ہٹ لسٹ پر ہیں، انہیں چیئرمین بنانے پر ایران میں حماس کے نمائندے کا ایک موقف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ ایک وار ٹائم ڈیسیژن ہے، جس میں اہم فیصلے جلد لینے کے لیے غزہ کے اندر کی قیادت ہی کو چیئرمین بنانا ضروری تھا، اس لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یحییٰ سنوار کو لیڈر بنانے کا اہم ترین مقصد دراصل اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر اسرائیل مذاکرات نہیں چاہتا تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں کہ اپنے ماڈریٹ لیڈرز کو سامنے لا کر وقت ضائع کریں اور ان کی ہلاکت دیکھیں۔ گو کہ 1 نومبر والی ڈیل سے اب تک حماس میں فیصلہ تو چیئرمین پارٹی ہی کرتا رہا ہے، جو کہ اس وقت غزہ میں لیڈرشپ تھی، لیکن تنظیم میں ایک اختلاف رہا ہے حماس میں کہ اسرائیل سے مذاکرات کس طرح کرنے چاہیے۔ اس کی تفصیل بتانے کے بجائے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گا۔ یہ پچھلے سال نومبر ہی کی بات ہے، جب اسرائیل اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ آپ سب نے دیکھا کہ 240 فلسطینی قیدی، جن میں زیادہ تر بچے تھے، انہیں اسرائیل نے اپنی جیلوں سے رہا کیا، اور 107 اسرائیلی پلس کچھ دوسری نیشنلٹیز کے لوگوں کو حماس نے رہا کیا۔ ان میں بوڑھے، خواتین اور بیمار لوگ تھے۔ اس ڈیل کے وقت یحییٰ سنوار چیئرمین نہیں تھے، لیکن غزہ میں حماس کے چیف اور اسرائیلی حملوں کے مقابلے میں اوور آل انچارج یہی تھے۔ وہ اس 1 نومبر والی ڈیل کے موقع پر اس حق میں نہیں تھے کہ ایک عارضی سیز فائر کے دوران اس کے بدلے میں 100 سے زیادہ صحت مند اسرائیلی قیدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیل اور امریکہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم پہلے فیز میں جتنے بھی قیدی رہا کر دیں، اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے اسرائیل پھر فوراً جنگ شروع کر ہی دے گا اور ہماری بارگین پوزیشن بھی کمزور ہو چکی ہوگی۔ یحییٰ سنوار کے مطابق انہیں مکمل سیز فائر کی ڈیل سے پہلے کسی بات پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کچھ ہو جائے۔ لیکن غزہ سے باہر قطر اور مصر میں موجود حماس قیادت سمجھتی تھی کہ وہ اپنے نیگوشیٹرز کے ذریعے پہلے 7 دن کی جنگ بندی کے بعد سیز فائر اور ہیومینیٹیرین ایڈ کو کئی ماہ تک کھینچ لیں گے اور پھر آخر کار مستقل جنگ بندی میں اسے بدل دیں گے۔ لیکن اس وقت یحییٰ سنوار چونکہ پوری تنظیم کے لیڈر نہیں تھے، اس لیے انہیں قطر میں موجود حماس کے سینئر قیادت کی بات ایک ڈسپلن کے تحت ماننا پڑی۔ حماس میں فیصلہ سازی کا طریقہ کار بہت سخت ہے، جس میں مرکزی کونسل جس فیصلے پر اکثریتی رائے سے، میجورٹی سے اتفاق کر لے، اسے نیچے کے کمانڈرز نہیں بدل سکتے۔ تنظیم میں اسے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی ہوسٹیجز چونکہ غزہ میں یحییٰ سنوار کی قید میں تھے، اس لیے انہیں اپنی قیادت کا حکم مان کر ان تمام کو رہا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد، اس رہائی کے صرف 1 ہفتے بعد، وہی ہوا جس کا غزہ لیڈرشپ کو یعنی یحییٰ سنوار کے ہم خیالوں کو خدشہ تھا۔ موسٹ ویلیوڈ پارٹ میں سے 80 اسرائیلیوں کو رہا کرنے سے ایک تو ان کا بارگین لیوریج کمزور ہو گیا، دوسرا اسرائیل نے اسی ہفتے میں غزہ میں وار کرائمز یعنی اندھا دھند بمباری دوبارہ شروع کر دی۔ ساتھ ہی ان کو اپنے رہا ہونے والے قیدیوں کے ذریعے حماس کے انڈر گراؤنڈ سسٹم کے بارے میں بھی کچھ معلومات مل گئی، جو ظاہر ہے اسرائیلی قیدیوں کی واپسی پر ان کی ڈی بریفنگ کے دوران ہی حاصل کی گئی ہوں گی۔
کیا ہوا کہ اس وقت سے حماس میں یہ بحث چھڑ گئی کہ اسرائیل سے ڈیل کے فیصلے اسی قیادت کو کرنے چاہیے جو غزہ میں سارے معاملات ڈیل کر رہی ہے، یا اس قیادت کو کرنے چاہیے جو ساری آگ کا براہ راست سامنا نہیں کر رہی۔ یحییٰ سنوار کا بطور نئے چیئرمین یہ پیغام ہے کہ اگر یہ جنگ کبھی ختم ہوگی، کسی قسم کے سیز فائر کا کوئی بندوبست ہوگا، تو غزہ کی حماس لیڈرشپ اس کا بنیادی حصہ ہوگی۔ گو کہ یہ سچویشن ایک طرح اسرائیلی فائدے میں بھی ہے، نیتن یاہو کے فائدے میں ہے کہ وہ یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر کا ماسٹر مائنڈ بتا کر نام نہاد مذاکرات سے انکار کرتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل یہی کرتا رہا ہے کہ ماڈریٹ لیڈرشپ کو قتل کر دیتا تھا، جس کے بعد ہارڈ لائنرز آ جاتے تھے، انہی کا چہرہ دکھا کر پھر وہ دنیا سے کہتا تھا کہ دیکھو میں اب ہارڈ لائنر سے بات چیت کیسے کروں۔ یہ بھی ایک اینگل ہے جو آپ مڈل ایسٹ ایکسپرٹس کے منہ سے آج کل سن رہے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک اس کا دوسرا اینگل بھی دکھاتے ہیں جو ہمارے خیال میں ان دونوں سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے زائونسٹ لیڈرشپ کے سب سے اہم سربراہ ولادیمیر جبرٹنسکی کا ایک خط آپ سے شیئر کیا تھا، جو آج بھی اسرائیلی ہیریٹیج سائٹ پر موجود ہے، اس کا انگلش ترجمہ۔ اس کی ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ اس خط میں زائونسٹ لیڈر نے تمام اسرائیلی یہودیوں کو اور سیٹلرز کو بتایا تھا کہ فلسطین سے اس وقت تک بامعنی مذاکرات نہیں کرنے جب تک یہ لوگ اپنے تمام فائٹر لیڈر سے، ہارڈ لائنر سے، اسرائیلی قانونی کے جو خلاف ہیں ان لیڈر سے مایوس نہیں ہو جاتے۔ جب فلسطینی اپنے ان لوگوں سے مایوس ہو جائیں گے جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ اپنے ہارڈ لائنرز کی جگہ کمپرومائز کرنے والے ماڈریٹ لیڈرز کو لے کر آئیں گے جو ہماری کالونیز کو، ہماری سیٹلمنٹس کو تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کرنے پر تیار ہوں گے، جیسا کہ نیٹو امریکنز امریکہ میں اور ابورجن آسٹریلیا میں ہو گئے تھے۔ تو جبرٹنسکی کے مطابق، زائونسٹ کے مطابق، صرف اسی وقت فلسطینیوں سے اسرائیلی شرائط پر ایک بامعنی اور بامقصد مذاکرات شروع کرنے پر غور ہو سکتا ہے۔ اب ساتھیوں، یہ اسرائیلی پالیسی تو پہلے دن سے اسرائیلی قیادت استعمال کر رہی ہے، اور ظاہر ہے حماس اور فلسطینی قیادت میں سے کون ہے جو اس پالیسی کو نہ سمجھتا ہو، نہ جانتا ہو۔ حماس کی لیڈرشپ نے یحییٰ سنوار کو منتخب کر کے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ فلسطینی اپنی سرزمین کی آزادی سے دستبردار ہو گئے ہوں، اور کم از کم حماس کے مطابق وہ اسرائیل کی ایک بھی سیٹلمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اسرائیل کو ایک کالونیل پاور ہی سمجھتے ہیں۔ ساتھیوں، یحییٰ سنوار 1988 سے 2011 تک، یعنی 23 سال 23 ایئرز تک اسرائیلی جیلوں میں قید رہے، ان جیلوں میں جہاں قیدی ایک بار جانے کے بعد شاید ہی کبھی کھلا آسمان دیکھ پائے۔ دوران قید یحییٰ سنوار کی زندگی پر بہت کچھ امریکی، اسرائیلی اور برطانوی اخبارات میں چھپ چکا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ان سے جیل میں انٹیروگیشن کے دوران اسرائیلی سیکورٹی ایجنسی شین بیٹ کے آفیسرز اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے ڈاکٹرز کے انٹرویوز کی صورت میں سامنے آتا رہا ہے۔ یہ ڈیٹیلز ہاریٹس میں، نیو یارک ٹائمز میں، نیو یارکر میں اور دیگر اسرائیلی، برٹش اور امریکن اخبارات میں چھپتا رہتا ہے۔ ان کے مطابق یحییٰ سنوار سے گرفتاری کے بعد جب انٹیروگیشن مکمل ہوئی تو اس وقت ان کی گرفتاری کو 11 سال ہو چکے تھے۔ ان کے انٹیروگیٹرز نے اپنی رپورٹ پہ لکھا کہ یحییٰ سنوار کو تا دم مرگ، انٹل ڈیتھ، جیل میں رہنا تھا، یہ ان کی سزا تھی 4 لائف ٹائمز کی۔ لیکن وہ کئی دوسرے قیدیوں کے بالکل برعکس ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھے اپنے انٹیروگیٹرز سے۔ انہیں یقین تھا، وہ اپنے انٹیروگیٹرز کو یہ کہہ کر حیران کر دیتے تھے کہ وہ تو جلد یا بدیر رہا ہو کر واپس غزہ چلے ہی جائیں گے۔ شین بیت ایجنسی کے ایک انٹیروگیٹر کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سنوار سے انٹیروگیشن کی تو ایک موقع پر اس نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے ایک دن آنے والا ہے جب تم میری سیٹ پر ہوگے اور ہم حکمران بن کر تم سے انٹیروگیشن کر رہے ہوں گے۔ یہی انٹیروگیٹر کہتا ہے کہ جب 7 اکتوبر کو حماس کے فائٹرز نے غزہ کے باہر اسرائیلی سیٹلمنٹس پر حملہ کیا تو وہ بھی انہی میں سے ایک گھر میں تھا، ان سیٹلمنٹس میں تھا۔ عین ممکن تھا کہ حماس والے اسے پکڑ کر لے جا چکے ہوتے اور وہ واقعی اس وقت ٹنلز میں یحییٰ سنوار کے سامنے بیٹھا اس کہے کو سچ ثابت کر رہا ہوتا، جیسا کہ 100 کے لگ بھگ اسرائیلی حاضر سروس اور سابق سولجرز اس وقت ٹنلز میں بھگت رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب یحییٰ سنوار نے یہ کہا تھا تو اس کی چپتی ہوئی سرخ آنکھوں میں ایک وعدہ نظر آ رہا تھا۔ ساتھیوں، اپنی قید کے دوران آپ جانتے ہیں کہ یحییٰ سنوار نے اسرائیلی زبان ہبرو سیکھی، ان کی کتابیں پڑھیں، کتابیں لکھی بھی، ترجمے بھی کیے، ان کے کلچر کے بارے میں بہت معلومات حاصل کی، کیونکہ حماس فائٹرز اور حماس کی آئیڈیالوجی کے تحت اسرائیلی جیل کو وہ ایک ٹریننگ کا حصہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دشمن کو سمجھنے کا، قریب سے سمجھنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس سے زیادہ وہ اسرائیلی سوسائٹی اور ملٹری کے قریب اتنی دیر تک کسی اور ذریعے سے نہیں رہ سکتے۔ یہ تفصیلات ساتھیوں ہم آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، لیکن جو چیز ابھی تک کور نہیں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ غزہ چیف یحییٰ سنوار نے کیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی جیل سے نکلنے کی کامیاب پلاننگ کی تھی اور وہاں سے 7 اکتوبر تک کیسے معاملات آئے۔
اس کے لیے پہلے آپ اسرائیلی جیلوں میں حماس اور فلسطین کی دوسری غیر جنگجو تنظیم الفتح PLO کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں، جو کبھی یاسر عرفات کی تنظیم تھی اور اب اس کو محمود عباس لیڈ کرتے ہیں۔ اسرائیلی پریزن فائلز کے مطابق جیل میں بھی حماس کے قیدی اپنی تنظیم بنا کر رکھتے ہیں۔ قیدیوں میں بھی حماس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے، ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک ملٹری ونگ ہوتا ہے، ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اور ان سب کو منتخب کیا جاتا ہے ووٹنگ سے۔ یہ لیڈرز ووٹنگ کے بعد جب منتخب ہو جاتے ہیں تو جیل سے باہر غزہ میں بھی اس کی ساری کارروائی کی تفصیلات بھیج دی جاتی ہیں۔ کئی احکامات اور معلومات وصول بھی کی جاتی ہیں، پہنچائی بھی جاتی ہیں۔ یہ پیغامات کبھی کبھار کسی ملاقاتی کے آنے پر یا قابل اعتماد کسی بھی مرد یا عورت کے ذریعے کوڈ ورڈز میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ تو خیر، جیل میں حماس کے قیدی اپنے لیڈرز منتخب کرنے کے بعد ان کی ہدایات کو سختی سے پھر فالو کرنے لگتے ہیں۔ وہ لیڈر صبح نماز کے وقت سب ممبرز کو زبردستی جگاتا ہے، ایکسرسائز کرواتا ہے اور سب کی بآواز بلند حاضری بھی لگاتا ہے۔ جبکہ PLO مطلب الفتح کے جو گرفتار قیدی ہیں اسرائیلی جیلوں میں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اسرائیلی جیل میں انٹیلیجنس کے ایک ڈاکٹر یوال بیٹن کا انٹرویو اخبارات میں چھپا تو اس نے کہا تھا کہ ہم حماس اور الفتح کے ارکان کو اکثر دانتوں سے پہچان لیتے تھے، کیونکہ حماس کے لوگ نہ تو سگریٹ پیتے تھے، نہ مٹھائی کھاتے تھے اور سخت ڈسپلن میں زندگی گزارتے تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی 50 سال کے فلسطینی قیدی کے دانت دیکھنے کا موقع ملتا اور اس کے تمام دانت درست ہوتے تو میں پوچھتا کہ تم حماس سے ہو؟ وہ کہتا ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو میں جواب دیتا دانتوں سے۔ وہ انٹیلیجنس ڈاکٹر کہتا ہے کہ جیل میں حماس ونگ میں رات 9 بجے لائٹس آف ہو جایا کرتی تھیں، سب سو جاتے تھے، جبکہ الفتح کے لوگ دیر تک اسرائیلی ٹیلی ویژنز دیکھتے رہتے تھے اور گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ اس ہارڈ لائنر اسرائیلی ڈاکٹر یوال بیٹن کا تفصیلی انٹرویو بہت معنی خیز ہے، گو کہ وہ فلسطینیوں سے بہت شدت سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے انٹرویو میں یہ بات بار بار چھلکتی ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے بہت بٹوین دا لائن آپ کو معلومات مل سکتی ہیں۔ اس انڈر کور انٹیلیجنس آفیسر نے اور بھی بہت کچھ بتایا ہے، کیونکہ اس نے 8 سال کے قریب عرصہ اسرائیلی جیلوں میں حماس اور الفتح کے قیدیوں کے درمیان ہی گزارا ہے۔ آج کل وہ اسرائیل میں اور امریکہ میں حماس پر لیکچرز دیتا ہے۔ تو خیر ساتھیو، 2004 سے پہلے کسی وقت جیل سے یحییٰ سنوار نے ایک مختصر پیغام کسی ملاقاتی کے ذریعے غزہ میں بھیجا۔ یہ پیغام شیخ احمد یاسین، جو کہ حماس کے بانی اور اسپرچول لیڈر تھے، ان کے لیے خاص تھا۔ ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھی تحریر کے مطابق کچھ اسرائیلی فوجیوں کے اغوا اور ان کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا ایک پلان تیار کیا گیا تھا، جس کے لیے شیخ احمد یاسین کی اجازت، ان کی دعائیں اور $1.5 لاکھ کی رقم چاہیے تھی۔ شیخ احمد یاسین نے اس پلان اور رقم کو اپروو کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے کچھ دیر بعد ہی شیخ احمد یاسین اور ان کے جانشین ڈاکٹر رنتیسی 2004 کے مڈ میں قتل کر دیے گئے۔ اسرائیل نے میزائل حملے میں ان کو مار دیا۔ یہ پلان کچھ دیر کے لیے ٹل گیا، مگر جیل سے حماس کے قیدی اور غزہ میں جو حماس کی لیڈرشپ تھی مسلسل اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح کچھ اسرائیلی فوجیوں کو پکڑا جائے اور بارگین میں اپنے قیدیوں کو رہا کروایا جائے۔ اس کا موقع انہیں پھر 2006 میں ملا، یعنی 2 سال بعد۔ ایسے میں جیل سے یحییٰ سنوار ایک بار پھر آن بورڈ تھے۔ جون 2006 میں حماس فائٹرز نے غزہ اسرائیل بارڈر کراس کیا اور اسرائیلی سیٹلمنٹ کی ایک آؤٹ پوسٹ کریم شالوم پر حملہ کر دیا۔ حملے میں 3 اسرائیلی فوجی گھیرے میں آ گئے، 2 مارے گئے اور ایک 19 سالہ ٹینک مین گلاد شالیت پکڑا گیا۔ گالید شالیت کو پکڑ کر حماس نے کسی نامعلوم مقام پر چھپا دیا اور اسرائیل سے ایک لمبی بارگین کیمپین شروع ہو گئی۔ قیدی کی خبر اسرائیل کے اندر پہنچی تو وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ نوجوان قیدی جو کہ ایک کارپول تھا اسے رہا کروایا جائے، جلدی کروایا جائے۔ لیکن اسرائیل کے لیے مشکل یہ تھی کہ حماس کی ڈیمانڈ بہت بڑی تھی۔ وہ اپنے تمام اہم ترین قیدیوں کو، ہائی ویلیو قیدیوں کو جن کو اسرائیل رہا کرنے پر تیار نہیں تھا، انہیں رہا کروانا چاہتی تھی۔ اس دوران اسرائیل نے سینکڑوں دوسرے فلسطینی بھی اغوا کر کے بغیر مقدمہ چلائے ملٹری رول کے تحت جیلوں میں بند کر لیے کہ گلاد شالیت کو رہا کروانے کے لیے بارگین میں کام آئیں گے۔ لیکن حماس نے اپنے 1000 ہائی ویلیو پرزنرز کی ڈیمانڈ نہیں چھوڑی۔ اسرائیل نے 2007 میں گلاد شالیت کو پکڑنے کے جواب میں غزہ پر کئی ہفتے بمباری بھی کی، جس میں ہزاروں فلسطینی مارے گئے، لیکن حماس نے اس دباؤ پر بھی اپنی ڈیمانڈز تبدیل نہیں کی۔ دوسری طرف اسرائیل میں بھی گلاد شالیت کے لیے روز مظاہرے ہوتے، رات کو مشعلیں جلائی جاتی، لانگ واکس ہوتی کہ نوجوان اسرائیلی قیدی کو رہا کروایا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 2011 آ گیا، جب نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ نیتن یاہو نے حماس کی تمام شرائط مان لی اور یحییٰ سنوار سمیت ان تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جنہیں ساری عمر کے لیے قید کیا گیا تھا یا ان پر اسرائیلیوں کے قتل کے چارجز تھے، جسے وہ جوش بلڈ آن دیئر ہینڈز کہتے تھے۔ جب حماس کی فراہم کردہ 1000 سے اوپر لوگوں کی فہرست کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے قیدیوں کو باہر لایا گیا تو ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔
ان سب کو پہلی بار کھلے آسمان کے نیچے لایا گیا تھا کیونکہ 20 سال سے یہ ایسی جیلوں میں قید تھے جہاں انہوں نے آسمان نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک بڑے سے جیل کے بڑے سے میدان میں یہ لوگ کھڑے تھے جہاں ان کے سروں پر ایک نیٹ، ایک جال کی چھت تھی اور ظاہر آسمان نظر آ رہا تھا۔ ان سب کو قطار میں کھڑا کر کے ایک فارم پر دستخط کروائے جا رہے تھے کہ یہ فلسطینی علاقوں میں واپس جا کر اسرائیل کے خلاف کوئی ملٹری کارروائیاں یا اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے، پرتشدد سرگرمیوں سے باز رہیں گے، حماس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سب قیدی دستخط کر کے باہر کھڑی وینس میں بیٹھ رہے تھے، لیکن جب یحییٰ سنوار کی باری آئی تو انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کے پیچھے آنے والوں میں سے بھی اب کوئی دستخط نہیں کرے گا۔ وہ زبانی کمٹمنٹ دینے سے بھی انکاری ہو گئے۔ وہاں موجود اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق ان کے لیے مشکل تھی کہ اب انہیں چھوڑا جائے یا نہیں، کیونکہ اگر انہیں بغیر دستخط کے جانے دیا گیا تو ان کے پیچھے جو سینکڑوں حماس قیدی قطار میں آ رہے ہیں وہ بھی پھر دستخط نہیں کریں گے۔ گو کہ یہ ایک سمبولک بات تھی، لیکن یحییٰ سنوار نے کسی بھی انڈرٹیکنگ دینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق انہیں رہا نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن سیاسی دباؤ، انٹرنیشنل دباؤ اتنا زیادہ تھا اور مقامی طور پر دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا اور سنوار کو بغیر کسی انڈرٹیکنگ کے باہر کھڑی وین میں بیٹھنے دیا گیا۔ ان کے پیچھے آنے والے ان کے ڈپٹی محمد شراتھا نے بھی دستخط کرنے سے انکار کیا اور پھر ان کے پیچھے آنے والے کسی حماس ممبر نے بھی دستخط نہیں کیے۔ یہ سب جیل سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد یحییٰ سنوار کی وہ تصویر جس میں وہ وین کی کھڑکی سے باہر جھانک رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، وہ ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 13 سال 2011 سے اب تک خان یونس اور پھر غزہ اسٹرپ میں اوورآل یحییٰ سنوار کی لیڈرشپ ہی بنیادی کردار ادا کرتی رہی۔ 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قطر اور مصر میں موجود فلسطینی قیادت کو صرف چند گھنٹے پہلے بتایا گیا تھا کہ کیا کرنے کی پلاننگ ہے۔ جن القسام بریگیڈ کے کمانڈوز کو اس حملے کی ٹریننگ دی گئی تھی انہیں بھی صرف اس وقت آپریشن کی ڈیٹیلز دی گئیں جب وہ سب غزہ اسرائیل دیوار کے قریب پہنچا دیے گئے تھے، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، ورنہ وہ عام طور پر اسے ایک معمول کی پریکٹس اور ٹریننگ ہی سمجھ کر کئی ماہ سے اس پر عمل کر رہے تھے۔ ساتھیوں، جہاں اس سب سے یحییٰ سنوار کی پلاننگ اور سیکریسی کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے قطر سمیت غزہ سے باہر کی کسی بھی سیاسی قیادت سے آزاد رہ کر مقامی سطح پر بڑے فیصلے لینے کے عادی تھے اور وہ اسے بہتر سمجھتے تھے۔ اسی رازداری کی وجہ سے 7 اکتوبر کا اٹیک دوستوں، دشمنوں سب کے لیے ایک سرپرائز تھا، گو کہ اس کی انہیں بہت بھاری اور فلسطین کے عوام کو اس سے بھی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ فلسطین کا مسئلہ عالمی ایجنڈے میں سر فہرست آ گیا۔ ساری دنیا کی اس وقت جیو پولیٹکس کم و بیش مڈل ایسٹ کرائسس کے گرد گھومنے لگی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد کسی نے یحییٰ سنوار کو دوبارہ منظر عام پر نہیں دیکھا۔ صرف ایک بار پتہ چلا کہ وہ کچھ دیر کے لیے غزہ شہر میں اپنے جنگجوؤں کے درمیان دیکھے گئے تھے، لیکن اس کی بھی کوئی ویڈیو یا تصویر سامنے نہیں آئی، یا اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے پاس بھی اس کا کوئی ڈیجیٹل سائن نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حماس لیڈرز اور فائٹرز سختی سے اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ کوئی ڈیجیٹل گیجٹ یا ان جیسی کوئی بھی چیز ان کے قریب نہ آنے پائے۔ یحییٰ سنوار مصر میں مذاکراتی ٹیم سمیت اپنے جنگجوؤں اور آرگنائزیشنل ہیڈز کو احکامات دینے کے لیے قدیم طریقے ہی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کوڈ ورڈز میں پیغام لکھ کر خصوصی نمائندوں کے ذریعے باہر پہنچاتے ہیں یا پھر انہی کے ذریعے زبانی پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے دیگر پرسنل نیٹ ورکس کی کہانی بھی دکھا چکے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے وہ ہیں جن سے اسرائیلی اور امریکی فورسز ان کی لوکیشنز کوشش کے باوجود نہیں جان پاتے، لیکن حماس لیڈرشپ اور فائٹرز کے درمیان کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا ایک سٹرکچر، سگنلز کا ایک سٹرکچر جاری رہتا ہے۔ تو خیر، غزہ سٹی میں باہر آنے کی خبر کے علاوہ 7 اکتوبر کے بعد ان کی ایک اور ملاقات کا اخبارات میں چرچا ہوتا رہا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں پرزنرز ایکسچینج کے تحت رہا ہونے والوں میں سے 72 سالہ اسرائیلی خاتون ادینا موشے بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ یحییٰ سنوار ان کے لوگوں کو، پرزنرز کو، ہوسٹیجز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دونوں مرتبہ انہوں نے آ کر ہبرو میں، اسرائیل کی سرکاری زبان میں ان سب سے پوچھا، شالوم، ہاؤ آر یو، ایوری تھنگ اوکے؟ تمام اسرائیلی ہوسٹیجز سر جھکائے کھڑے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گارڈز کے ساتھ خاموش کھڑے رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ 3 ہفتے بعد ایک بار پھر وہ آئے اور اتنی ہی بات کی جتنی پہلے کی تھی، شالوم، ہاؤ آر یو۔ ان کے مطابق سنوار اس کے علاوہ ان کے نہ تو سامنے کبھی آئے اور نہ ہی کوئی دوسری بات کی، اور جب بھی آیا خاموش کھڑے رہے۔ ان 2 کے علاوہ تیسرا موقع وہ تھا جب ایک بہت مختصر ویڈیو جو کسی موبائل سے غالباً لی گئی تھی وہ اسرائیلی فورسز کے ہاتھ لگی، جو نہ جانے کب کی تھی، مگر اس میں یحییٰ سنوار اپنی فیملی کے ساتھ ٹنل نیٹ ورک ہی کے کسی حصے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ ان 3 موقعوں کے علاوہ کسی انٹرنیشنل اخبار یا میڈیا کے ادارے میں ان کی کوئی تصویر تو بہت دور کی بات ہے، خبر بھی نہیں چھپی کہ وہ کہاں ہیں۔
انہوں نے خود کی تشہیر کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کیا اور اپنی کوئی تصویر یا ویڈیو یا انٹرویو بھی جاری نہیں کیا۔ تو ساتھیوں، یہ یحییٰ سنوار کا کچھ مزید تعارف تھا، جو اب اسماعیل ہانیہ کی جگہ حماس کے نئے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں لیڈر بنے ہیں جب فلسطین پہلے نکبہ کے بعد دوسری بدترین تباہی کا صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن 1948 میں پہلے نکبہ کے وقت فلسطینی متحد بھی نہیں تھے اور مقابلے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے بار بار مسلسل مار ہی کھاتے رہے اور دنیا کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ اس بار CNN کے مطابق حماس اس سے کہیں طاقتور اور بہتر پوزیشن میں ہے جتنا اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس اس کو سمجھ رہے تھے۔ امریکی نیوز ادارے CNN نے ایک تفصیلی ویڈیو رپورٹ پیش کی ہے جس میں حماس کی 24 بٹالینز میں سے 19 کی پچھلے 10 ماہ میں کارکردگی اور صورتحال دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ غزہ اسٹرپ کے شمالی حصے میں جہاں اسرائیل نے سب سے زیادہ بمباری کی ہے، وہاں 24 میں سے 16 حماس بٹالینز تھیں۔ اسرائیل نے ان تمام کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے CNN کے مطابق اور ان کے ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق کہ اسرائیل 10 ماہ کی خوفناک بمباری کے بعد بھی صرف 2 بٹالینز کو ڈسمینٹل یعنی ختم کر پایا ہے۔ 9 پارشلی ڈیمیج ہوئی ہیں اور 5 پوری طرح ایکٹیو ہیں۔ جو 9 بٹالینز اسرائیلی فورسز نے پارشلی تباہ کی تھیں، ان میں سے بھی 5 دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، جہاں سے اسرائیلی فورسز پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور حماس کا کمانڈ سٹرکچر بھی انٹیکٹ ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز CNN کی اس رپورٹ کو مسترد کر رہے ہیں، لیکن یہ امریکی میڈیا آرگنائزیشن جو پینٹاگن کے قریب سمجھی جاتی ہے CNN، وہ اپنی رپورٹ پر قائم ہے۔ دوسری طرف آنے والے امریکی الیکشنز میں بھی ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسے اسرائیلی رائٹ ونگ اور امریکن ایونجلسٹ کرسچنز ڈونلڈ ٹرمپ کا کیمپ پسند نہیں کر رہا۔ وہ یہ کہ کملا ہیرس ایک تو تیزی سے مقبول ہوتی جا رہی ہیں، کئی اسٹیٹس کے سرویز میں 1 پوائنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ اوپر جا چکی ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن کئی پوائنٹس ڈونلڈ ٹرمپ سے پیچھے تھے۔ لیکن اہم بات یہ ہے جس پر اسرائیل کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کملا ہیرس نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کے لیے ٹم والز کو منتخب کیا ہے، جبکہ اسرائیلی لابی اور ان سے منسلک حلقے جوش امیدوار جوش شپیرو کو منتخب کروانا چاہتے تھے۔ وہ پینسلوینیا کے گورنر ہیں اور اسرائیلی لابی کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ وہ امریکہ میں سیز فائر کے لیے احتجاج کرنے والے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دہشت گردوں کے ساتھی اور انتہا پسند امریکی تنظیم کوکلس کلین کے ممبرز بھی کہتے رہے ہیں یہ جوش شپیرو۔ ان کے مقابلے میں ٹم والز منیسوٹا کے گورنر ہیں، جو بھی کملا ہیرس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہوں گے۔ وہ سیز فائر کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے تحفظ کی بات بھی اسی شد و مت سے کرتے رہے ہیں۔ ان کی اسٹیٹ میں دسیوں ہزاروں ڈیموکریٹس نے سائن کیے تھے کہ وہ ڈیموکریٹس کو اسرائیل کی بیجا حمایت پر اب ووٹ نہیں کریں گے، انکمیٹڈ ووٹس۔ اس پر ٹم والز نے ایک ڈپلومیٹک ری ایکشن دیا تھا کہ یعنی وہ دہشت گرد اور حماس کے ساتھ ہی نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ایک اچھا تہذیبی رویہ اپنایا ہے احتجاج کا، تم لوگوں کا حق ہے کہ ایک انسانی مسئلے پر آواز اٹھاؤ اور تبدیلی کا مطالبہ کرو اور سیز فائر کے لیے زیادہ دباؤ ڈالنے کی بات کرو۔ یہ قریب وہی پالیسی ہے جو کملا ہیرس کی ہے، کچھ نرم خو ہے لیکن اسرائیلی حمایت میں گورنر شپیرو سے کچھ کم ہے۔ ساتھیوں، اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے ذریعے اب تک 3 سے 4 لاکھ شہریوں کو مصر کا بارڈر عبور کر کے غزہ چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر یہ جنگ یوں ہی جاری رہی تو عین ممکن ہے کہ 1 سال میں تمام غزہ یا تو مارا جائے یا پھر خالی کروا دیا جائے، کیونکہ ربل ایک ملبے کا ڈھیر تو یہ بن چکا ہے جسے صرف ملبے سے صاف کرنے میں کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 25 سال لگ سکتے ہیں۔ 1948 سے 1948 سے اب تک یہ مسئلہ کیسے شروع ہوا اور کیسے صورتحال تک پہنچا، اور حالیہ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن سچویشن کیا ہے، یہ مسئلہ کیسے دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے، حماس ایک مختصر سی پٹی میں ٹنلز کے اندر کس طرح اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، کب تک کر سکتے ہیں، وہ کیا ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، دونوں کے پاس اسرائیل اور حماس کے پاس ایک دوسرے کو مقابلے کے لیے کون کون سے ویپنز ہیں، اس کا دنیا پر کیا امپیکٹ ہوگا، اور کیا فلسطین کو مسلسل مستقل اسرائیل غلام بنا کر رکھ سکتا ہے یا پھر یہ آکوپائڈ ٹیریٹری کسی وقت آزاد بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام ایشوز پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس سیریز میں بات کی ہے، اس پلے لسٹ کو یہاں ٹچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس یہودی فرقے کی کہانی دیکھیے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہاں جانیے کہ فری میسنز کون تھے، کہاں سے آئے۔